ہوئے اور بعض ایسے بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر لیا اور حافظ قرآن کہلائے۔ یقیناً یہ قابل مبارکباد ہیں، لیکن میں ان سے یہ درخواست کروں گا جسے ایک نصیحت بھی کہا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ اس قرآن کو محفوظ رکھنا اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنا، اس کے اوامر اور نواہی کے مطابق زندگی گزارنا، تاکہ قرآن پر اور قرآن کو یاد کرنے پر، اس کا علم حاصل کرنے پر جو فضائل وارد ہوئے ہیں وہ ان فضائل کے دنیا اور آخرت میں مستحق ہو سکیں۔ اس کے لیے اپنی زندگی، عمل اور اس کے لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح میں درخواست کروں گا تمام یہاں موجود احباب سے، مردوں سے بھی اور خواتین سے بھی، کہ اپنے بچوں پر رحم کھا کر اور اپنی ذات پر ترس کھا کر کہ ہماری بھی آخرت سنور جائے اور ان بچوں کی بھی آخرت سنور جائے، ہمیں بھی قیامت میں ان خوش نصیب والدین میں شامل کیا جائے جنہیں روز قیامت نفسی نفسی کے عالم میں سورج 1 میل کے بقدر ہوگا، تپش ہوگی، لوگ اپنے گناہوں میں اور اپنے اعمال کی برائیوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت وہ خوش نصیب جنہیں اللہ کی طرف سے نوازا جائے گا، جنہیں نور کا تاج پہنایا جائے گا اور جنہیں عزت اور احترام اللہ کی طرف سے ادا کیا جائے گا، ہم بھی یہاں سے یہ عزم لے کر جائیں اور یہاں سے یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم بھی اپنے لخت جگر کو، اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ کریں گے، ہم انہیں حافظ بنائیں گے، ہم انہیں عالم بنائیں گے، تاکہ ہماری بھی دنیا اور آخرت سنور جائے اور ان بچوں کی بھی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ در حقیقت بزرگوں، یہ مدارس رجال سازی کے قلعے ہیں، یہ مدارس علم، ایمان و اسلام کی حفاظت کی بہت بنیادی جگہ ہیں۔ ان مدارس سے سارے عالم میں علم پھیلا ہے، عمل عام ہوا ہے، اور ان مدارس کے فضلاء نے، ان مدارس کے علماء نے، ان مدارس کے فارغین نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سینچا بھی ہے، سیراب بھی کیا ہے اور سارے عالم میں عام بھی کیا ہے۔ اس لیے ان مدارس کا تعاون کرنا اور ان مدارس کے کاموں میں ہاتھ بٹھانا اور ان مدارس کے پھلنے پھولنے میں حصہ لینا، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی اور ہمارے لیے دنیا آخرت کی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں یہاں موجود تمام حضرات سے کہ مدرسے میں جس قسم کا آپ کو اللہ توفیق دے اس کے مطابق آپ حصہ لیں، آپ تعاون کریں، اور سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان مدرسے والوں کے حوالے کریں تاکہ یہ بچے آپ کے لیے آخرت کا ایسا قیمتی سرمایہ بنے کہ جب آپ کو کوئی کام نہ آئے تو اس وقت آپ کا یہ لخت جگر، یہ قرآن کا حافظ اور یہ دین کا عالم آپ کو کام آئے۔ بس ان باتوں پر چونکہ وقت بہت مختصر ہے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی محمد نعمان صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو جو بچوں کو کی ہے انہوں نے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آئیے حضرات گرامی، اب ہم سب اپنے اصلی مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، جس عنوان پر یہ آپ حضرات کانفرنس دیکھ رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کانفرنس اور جلسے دستار بندی حفاظ کرام، اب ان حفاظ کرام سے میں گزارش کروں گا کہ وہ جلدی سے اسٹیج پر آ جائیں اور ان کے سروں پر دستار فضیلت ہمارے اکابرین جو علماء تشریف رکھتے ہیں۔ اچھا، وہ سارے طلباء اس طرف آ جائیں، حضرات ادھر نہیں، یہاں آ جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اکابرین سے درخواست ہے کہ ان کے سروں پر دستار فضیلت رکھیں۔ حمزہ ابن فیروز، زید ابن ابو القیس، محمد فیروز، حضرت مولانا رستم عادل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں، اور جو ان کے اساتذہ ہیں جن کی محنتوں سے
اللہ رب العزت نے ان کو اس قابل بنایا ہے جنہوں نے رات دن ایک